السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی تحریر بہت ہی پیاری ہے۔ آپ ایک بار سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا کامل یقین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ دینا چاہتا ہے، کیا کچھ بنانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے، دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی اللہ تعالی نے۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے جا کر جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے قافلے والوں نے اسے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے تو یقیناً وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے بھائی وہ ایک دوسرے کے منت کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مع العسر یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں سمجھی اور یوں شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اور اگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو حضرت یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند بالکل نہیں تھا، تو اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بنا کر آنا تھا۔ بادشاہ کو اللہ تعالی نے خواب دکھا کر سوالی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان سارے کفار کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائیں گی تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مدنی عورت یعنی کہ زلیخا بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یہ سچی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیارے دوستو، وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، اور وہی قحط کہاں کا کر وہی قحط جہاں کا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ وہ بے بس معصوم بچہ جس سے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا، فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے اور جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی تھی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریہ زاری کرتے تھے، روتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چرا تو کنعان کے صحرا مہک اٹھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے، فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے سٹایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے پیارے یوسف بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ،
جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہ آنے دی، اور جب اللہ تعالی نے چاہا تو سوئچ بٹن آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں پیارے دوستو، آپ کے عزیزوں کی چالیں، ان کے حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خبر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہے۔ انہیں کرنے دیں، جب وہ کرتے ہیں اللہ پاک سے آپ خیر مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں محبت نصیب عطا فرمائے۔